أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کی طرف، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کر لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آیا قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے جنسی تعلقات قائم کر لیے، فلم تجدوا ماء اور پھر اسے پانی نہ ملے، پھر وہ پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا تو تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ تو تیمم کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اس سے اپنے ہاتھ کا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے، لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور یاد کرو اللہ کا احسان تم پر اور عہد اس کا جو اس سے ٹھہرایا تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کے بھید کو، دلوں کی باتوں کو، سینوں کے راز کو۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ سورہ مائدہ جب سے شروع ہوئی ہے، اب جو لوگ یہاں پر پابندی سے ہیں وہ برابر غور کر رہے ہوں گے کہ سورہ مائدہ کی شروعات ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ برابر احکامات بیان فرما رہے ہیں، خاص طور پر حلال اور پاکیزہ جانور اور اسی طریقے سے حرام جانور کہ جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے ان کا تذکرہ کیا گیا، جو حرام ہے ان کا تذکرہ کیا گیا، یعنی پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے۔ آج جو تذکرہ ہوا ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو وضو کر لیا کرو، ہے نا۔ وضو میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ وضو میں کتنے فرائض ہیں جی؟ یہ تو ہم
مکاتب میں پڑھائی جانے والی چیزیں سبھی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن میں صرف تکرار کے لیے پوچھتا ہوں۔ کوئی چیز پوچھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو نہیں آتا ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کی تکرار ہوتی ہے تو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور اگر مان لیجئے اتفاق سے مجھے کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو آپ کے بتانے سے آ جائے گا، تو اعادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ جی 4۔ سبحان اللہ۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ ہاں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ وضو میں چہرہ دھونا ہے۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ تیسرا فرض چہرے کا مسح کرنا ہے۔ کہاں سے کہاں تک کیسے کرنا ہے؟ جی سامنے کے بالوں سے سیدھا ہاتھ اندر گدی تک لے کر جانا ہے، پھر وہاں سے الٹا ہاتھ واپس لے کر آنا ہے، پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے پر اور کان کے بیرونی حصے پر انگوٹھے سے، اور پھر یہ پشت سے گردن پر۔ تو سارا یہ سب مسنون چیزیں ہیں، مستحب چیزیں ہیں۔ فرائض کتنے ہیں؟ صرف 4 ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، کہا کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو چہرہ دھو لیا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، چہرے کا مسح کر، سر کا مسح کر لیا کرو، اور دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھو لیا کرو۔ یعنی وضو کے 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیے۔ اب آگے فرما رہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کے اثرات ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے جب یہ بات سنی اور آپ کو غسل جنابت کی حاجت ہوئی تو دیکھیے ان کا تقویٰ کیسا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اس کے کچھ ذرہ سا شمع برابر کچھ عمل کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضرت علی نے جب یہ بات اللہ کے رسول سے سنی کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کو غسل جنابت کی حاجت ہوئی، تو آپ نے اس ڈر سے کہ پتہ نہیں میرے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ پائے گا یا نہیں پائے گا، اس لیے کہ میرے سر کے بال بڑے گھنے ہیں، صرف غسل جنابت کے لیے آپ نے پورا حلق کروا لیا، صرف غسل جنابت کے لیے۔ اور ہم لوگ جو غسل کرتے ہیں اللہ کی پناہ، وہ کلی کرتے، غرارہ نہیں کرتے، غرغرہ کیا بولتے اس کو، غرارہ کلی کر لیتے زیادہ تر۔ حالانکہ غسل میں کیا ہے؟ غسل میں فرائض کتنے ہیں؟ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، غسل میں فرائض 3 ہیں۔ کون کون سے؟ کون کون سے بیٹے بولو؟ جی ہاں، پہلا غرارہ، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ لیکن غرارہ کرتے کیا؟ غرغرہ عموماً کلی کر لیتے، غسل نہیں ہوتا ہے غسل جنابت، ہاں حلق تک لے کر پانی اور ناک کی نرم ہڈی تک۔ تو بہرحال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ حضرات صحابہ تھے، وہ ایک منتخب طبقہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انہیں منتخب کیا تھا، اور اسی لیے کہ وہ ایسے عظیمت والے افراد تھے، اللہ نے انہیں قیامت کی صبح تک ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے روشن ستارے بنا دی، ہے نا؟ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا نا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اگر حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اب اگر کسی کو بیماری ہو یا سفر درپیش، سفر میں ہو، یا کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا کسی نے بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کر لیے، پھر اس کے بعد اس کو غسل کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لینا۔ تیمم میں کتنے فرائض ہیں؟ تیمم میں 3۔ تیمم میں کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟
پہلا نیت کرنا فرض ہے۔ تیمم میں تیمم کا لفظی معنی ہی ارادہ کرنے کے، تیمم کا لفظی معنی ارادہ کرنے کے، اور اسی کو فرض کر دیا گیا تیمم میں۔ پہلا فرض نیت کرنا، دوسرا فرض چہرے پر مسح کر لینا، اور تیسرا فرض ہاتھ پر مسح کرنا۔ سر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت تیمم میں نہیں ہے، صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ۔ تو دونوں ہاتھ اور چہرہ کیسا کریں گے؟ جیسے وضو میں پانی سے دھوتے ہیں ویسے ہی پورے سر کے چہرے کے اوپر مسح کرنا پڑے گا۔ یوں ایسے مار دیے ہاتھ، اور ہاتھ مارنے کے بعد جھٹک لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جھٹک لینا ہے۔ گرد و غبار لینا مقصود نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنا ہے، پاکی حاصل ہو جائے۔ باقی اگر مٹی پر گرد و غبار لگا ہے، ہاتھ جھٹک لیں، چہرے پر گرد و غبار نہ لگے، بس اسی کو پھیر لیں، تیمم ہو جائے گا۔ اور غسل کے اندر اگر پانی میسر ہے تو یہ جو ناخن پالش وغیرہ عورتیں استعمال کرتی ہے، اس سے جو ہے پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ وہ کلر ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا ہے، توجہ دینے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کیسے کریں گے؟ اس میں 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض۔ پہلا نیت، دوسرا اچھا کس چیز سے تیمم کریں گے؟ تیمم کس سے کریں گے؟ جی پاک مٹی سے۔ اور مٹی کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں سب سے جائز ہے۔ مٹی اور مٹی کے قبیل کی کتنی چیزیں ہیں؟ اینٹ کس سے بنتی ہے؟ مٹی سے بنتی ہے نا، ہاں، تو اینٹ سے بھی کریں گے۔ اور چونا بھی ہے، اسی کی قبیل سے ہے، تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ مٹی کی قبیل سے، مٹی کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے تیمم ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی انسان جب چہرہ دھوتا ہے تو حدیث میں ہے نا کہ وضو جب بندہ کرتا ہے، جو عضو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ اس سے ساقط ہوتے ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے چہرہ دھو رہا ہے تو اللہ اگر چاہے تو بدنگاہی کے گناہ اس سے زائل ہو جائے، زبان سے کچھ کہا ہے، کلی کر رہا ہے تو اس کے گناہ زائل ہو جائے، برابر ہے۔ ایسے ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ کے گناہ زائل ہو رہے ہیں، تو یہی کیفیت تیمم سے بھی ہوگی۔ تیمم سے اگر مسح کر رہا ہے تو چہرے کے گناہ ہوں گے وہ اس سے جھڑ جائیں گے۔ حدیث میں جس سے وضو سے جن گناہوں کے جھڑنے کا تذکرہ ہے، تیمم سے بھی ہوگا۔ جب گناہ جھڑتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی جگہ چلے گئے، پانی نہیں ہے 1 میل تک، تو آپ کو تیمم کرنا ضروری، کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں، مسجد میں تیمم نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ ہاں، لوگ آسان سمجھتے، دکھ گئی مسجد تو بس سسرال میں ملے والی ہے ہر ایک کو۔ گھر میں ایک پنکھا نہیں لگاتا پٹھا، دوسرا بچے نے لگایا تو وہ اندر سے بم مارتا، رہے بند کر تو رہے بھائی، لائٹ بل تیرے باپ کو بھرنا پڑ رہا، تو بھر رہا کیا؟ یہاں آیا تو دونوں کولر بھی ہونا اور 50 فین بھی ہونا، ایک کولر بند کرے تو ادھر سے آواز نکالتا ہے، ایک ادھر سے ایک آواز نکالتا۔ اللہ کی پناہ۔ اور مسجد میں معلوم ہے سال میں کبھی جو ہے تو 10 روپے نہیں دیتا، سال میں 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن مسجد کو خدا کا گھر نہیں، اپنے باپ کا گھر سمجھتے ہو۔ 2 کولر چالو ہے، 10 فین چالو ہے، سب چالو ہونا، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ کی پناہ ہے۔ تو بہرحال کیا بات کر رہا تھا میں؟ تیمم مسجد کی دیوار سے اس لیے نہیں کرنا چاہیے، ہو جائے گا، نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے۔ دیکھیے کتنی باریکی ہے مسائل میں فقہا کی، کتنی باریکی ہے کہ کہا کہ اس سے گناہ جھڑتے ہیں جب، تو مسجد کے اندرونی دیواروں سے تیمم بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو گناہ جھڑ رہے ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہے ضروری۔ تو وہ مسجد جہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے وہاں پر گناہ نہیں جھڑنا چاہیے، وہاں پر گناہ نہیں جھڑنا چاہیے، اس لیے وہاں تیمم نہیں کریں گے۔ یہ بہت اللہ جو ہے ان کی قبروں کو اور ان کی تربتوں کو ٹھنڈا رکھے اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان فقہاء کرام پر، کیسے کیسے مسائل امت کے سامنے اپنے قرآن اور حدیث کے علوم کی روشنی میں پیش کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہمیں یہ بصیرت حاصل ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، بالکل سوچ سکتے ہیں اگر اتنا دسترس ہو قرآن اور حدیث پر، لیکن اگر یہ قرآن اور حدیث پر اس قدر دسترس نہیں ہے تو کہاں سے سوچ پائیں گے ہم لوگ؟
ہے نا. تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے. کتنی باریک باتیں بتا کر چلے گئے. تو فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں پیش آ گئی کہ آپ قضاء حاجت سے آ گئے, بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے, یا غسل جنابت ہو گیا, پانی نہیں مل رہا ہے, تو تیمم کریں گے. اور تیمم میں کیا کریں گے؟ فرمایا فامسحوا بوجوہکم, چہرے کے اوپر جو ہے تو مسح کر لو, وایدیکم منہ, اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو بس. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی تنگی ہو. سبحان اللہ. اچھا کتنی دوری تک پانی ہے تو تیمم کریں گے؟ 1 میل. 1 میل کتنے کلومیٹر ہوتا ہے؟ غالباً 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے شاید. 1 میل کے دائرے میں اگر پانی مل سکتا ہے تو تیمم نہیں کریں گے. اگر 1 میل سے زیادہ ہے تو, اور اگر بیمار ہے اور گھر میں پانی ہے لیکن بیمار ہے تو انہیں تیمم کر سکتا. لیکن کتنا بیمار؟ آدمی کا دل سب سے بڑا مفتی ہے. آدمی کا دل سب سے بڑا مفتی ہے. اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں پانی استعمال کروں گا اور پانی استعمال کرنے سے میری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا میرا مرض بڑھ سکتا ہے, تو وہ تیمم کر سکتا ہے. مگر اس استحضار کے ساتھ اس نے اپنے دل سے فتویٰ لینا کہ کل اگر حشر کے میدان میں اس نماز کا سوال ہو جائے کہ یہ نماز تو نے تیمم سے کیوں پڑھی تھی, تو میں وہاں پر یہ کہہ سکوں کہ باری تعالیٰ مجھے وہ مرض تھا کہ اگر میں تیمم کرتا تو میرے مرض کے بڑھنے کا یا جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا, اور یہ بات باری تعالیٰ کے سامنے سچ ثابت ہو سکتی ہے. اگر اتنا کانفیڈنٹ ہے تو دل سے فتویٰ پوچھ لینا, نہیں تو پھر کسی ڈاکٹر سے. لیکن ہر ڈاکٹر کی رائے شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. ہر ڈاکٹر کی رائے شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو غیر مسلم ڈاکٹر جو اللہ ہی کو نہیں مانتا, رسول کو ہی نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, وہ شریعت کی تعلیمات کو تو بہت لائٹ لے گا. آپ ذرا سا کچھ ہونے جو ڈائجیشن خراب ہو جانے دیجئے, انہیں سب سے پہلے جو ہے تو کیا کرتا, کتا مار ڈالتا. کیا بولتا انہیں؟ بھائی گوشت بند کر دو. ٹھیک ہے وہ نقصانات ہوں گے نہیں ہوں گے, مگر انہیں سب سے پہلے کیا ہوتا, گوشت بند کر دو. خاص طور پہ بڑے کا نہیں کھانا. کیوں؟ اماں ہے ہماری, وہ ایسا نہیں بولتے ہیں, مگر سب سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ اس لیے شریعت کی نظر میں ڈاکٹر کون معتبر؟ صاحب ایمان. اور صاحب ایمان میں بھی کون؟ صاحب ایمان میں کون ڈاکٹر؟ جو خود نماز روزے کا پابند ہو. جو نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ فاسق ہے, اور فاسق کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں. فاسق کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں ہے. تو ڈاکٹر کیسا ہونا؟ ماہر بھی ہونا. تیسری شرط کیا ہے؟ ماہر بھی ہونا. خالی جو ہے شیشیاں جمع کر لیا, دوا دوسری اس کی ڈال دیا اور چٹھیاں نکال کے دوسرے لگا دی, ویسا نہیں ہونا. آج کل ایسے بہت ہیں, 50 شیشیاں جو ہے تو ہول سیل میں لے کے آ رہے ہیں, ہمدرد کی اور شمع کی اور ریکس کی اور ساری دوائیاں لا کے مکس کر کے اپنا خود کا پروڈکٹ لانچ کر دے. اس پہ چٹھی کچھ اور نام سے لگ جا رہی. ویسا نہیں. ماہر ہونا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا. اذ قلتم سمعنا وأطعنا, جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا. واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کی بات کو, سینوں کے راز کو, ہے نا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت ساری چیزیں اس امت پر حلال کر دی جو پچھلی امتوں میں حرام تھی. مٹی سے آپ ہاتھ مارو اور آپ جو ہے جنابت سے پاک ہو جائے, تصور کر سکتے. پچھلی امتوں میں کیا تھا معلوم ہے؟ اگر کسی کو غسل جنابت کی حاجت ہوتی تو اس کو 1 مرتبہ غسل کرنے سے پاک نہیں ہوتا تھا. انہیں کتنی مرتبہ کرنا پڑتا تھا پتہ ہے؟
7 مرتبہ 7 مرتبہ نہانا انہیں تو غسل جنابت سے پاک ہوتا تھا۔ پچھلی امتوں میں یہ حکم تھا۔ اور اگر آپ کے کپڑے پر غلاظت لگ گئی، پیشاب آ گیا، چھینٹے ہو گئے، کچھ ہو گئے، تو ہمارے اوپر ہمارے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم پانی سے دھو لے، پاک ہو جائے۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ نجاست اگر کپڑوں پر لگ جاتی تو اس حصے کو پھاڑ دینا پڑتا، اس حصے کو کیا کرنا پڑتا؟ ہاں، یہ سب کس کی برکت سے ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں ہم، اور آپ کے اوپر اپنے رب کا بڑا کرم ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور حشر میں آپ کا دیدار بھی نصیب فرمائے اور آپ کی رفاقت بھی نصیب فرمائے۔ اعمال تو نہیں ہیں، درجات بھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن امید کر کے اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ علی ذالک کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ مسائل میں ہم لوگ قربانی کا پڑھ رہے تھے، غالباً تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ قربانی کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ قربانی کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ جس بڑی آبادی میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہی قربانی درست ہوگی، اور جہاں نماز عید جائز نہ ہو جیسے چھوٹے گاؤں و دیہات تو وہاں صبح صادق کے فوراً بعد سے قربانی درست ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ مسئلہ بہت اہم ہے۔ جس بڑی آبادی میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہی قربانی درست ہوگی۔ پہلے دن عید کے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں کر دینا۔ بڑی آبادی ہے اپنی، عیدگاہ بھی بڑی ہے، تو پہلے دن معلوم ہوا قریشی مل رہا نہیں بول کے ارے بھائی فجر کے بعد ہی آ جانا، کہیں کو ٹینشن لے رہا، پورا ماحول بنا کے دے دیتا ہوں تیرے کو۔ نہیں، ہمارا شہر بڑا ہے، آبادی بھی بڑی ہے، عیدگاہ ایک نہیں 3 ہیں، تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ پہلے دن عید کی نماز کے بعد۔ اب عید کی نماز کون سی معتبر مانی جائے گی؟ اب جہاں بھی ہو رہی ہے، اگر جس محلے میں یہاں اگر ہو رہی ہے یہاں کی عید کی نماز کے بعد، نہیں تو عیدگاہ کی نماز، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے، لیکن عید کی نماز سے پہلے دن نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے دن میں تو عید کی نماز ہی نہیں ہے نا۔ ہاں، بہرحال، اور جہاں نماز عید جائز نہ ہو جیسے چھوٹے گاؤں دیہات تو وہاں صبح صادق کے فوراً بعد سے قربانی درست ہے۔ تاہم دیہات والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی قربانی کرے۔ افضل ان کے لیے بھی یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کرے، ورنہ صبح صادق سے بھی کر لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب